بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے ذمے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ حدیث نہایت اہم چیزوں کے اوپر روشنی ڈالتی ہے اور اسلامی حقوق کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو مسلمانوں پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ابتدا بالسلام کرنا مستحب ہے، مگر یہاں جو مستحب درجہ ہے ابتدا بالسلام کرنا، اس کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے۔ اسلام میں چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور قرضے کی ادائیگی وہ وقت پر نہیں کر رہا ہے، تنگ دستی اور غریبی ادائیگی کے لیے حائل ہے، رکاوٹ ہے، تو ایسے تنگ دست غریب مقروض کو مہلت دینا واجب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو آسانی کے وقت تک کے لیے اس کو مہلت دینا ہے، یہ واجب ہے۔ اور معاف کر دینا مستحب ہے، اس مستحب کا درجہ اس واجب سے بڑھ کر ہے۔ یہی معاملہ سلام کا ہے کہ ابتدا بھی سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یہاں بھی مستحب کا درجہ جو ہے واجب سے بڑھ کر ہے۔ البتہ بعض لوگ منتظر سلام رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم سلام کریں گے، تو منتظر سلام کو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سلام کے انتظار میں رہتا ہے، خود سلام نہیں کرتا ہے، تو ایسا سلام کا مستحق نہیں۔ غرض ہے کہ ایک چیز تو یہ ہوئی، اور دوسرے ہے بیمار کی عیادت۔ یہ بھی اسلامی حقوق میں سے ہے کہ جب معلوم ہو کہ کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو مزاج پرسی کے لیے جانا، یہ بھی ایک مسلمان پر حق ہے۔ اور پھر اگر مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے اور کچھ خدمت بھی کر دیتا ہے، اگر گنجائش والا ہے ہدیہ پیش کرتا ہے، اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے تو اسپتال لے جاتا ہے، ضرورت دوا لینے کی ہے، کوئی آدمی دوا لانے والا نہیں تو دوا لا دیتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلامی حقوق میں شامل ہیں، اور ایک مسلمان کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کی نہ صرف عیادت کرے بلکہ اس کی خدمت بھی کرے۔ اسی طرح جنازے میں شریک ہونا، جنازہ
کہ نماز فرض کفایہ ہے، کہ اگر چند مسلمان نماز پڑھ لیں گے تو سب گناہ سے بری ہو جائیں گے، کوئی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حقوق میں اس کو بھی شامل کیا ہے کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی انتقال کر جائے اور اس دنیا کو چھوڑ جائے تو پھر اس کے جنازے میں بھی جایا جائے، اور نہ صرف کہ جنازے میں جایا جائے بلکہ اگر اس کو معلوم ہے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے تو مسلمان بھائی کو غسل دلانا یہ بھی مستحبات میں سے ہے، بہت ثواب ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے، اور معلوم ہوتا کہ فلاں مسلمان کا انتقال ہوا تو اس کو غسل دینے کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ناگوار سمجھتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح بتایا گیا کہ دعوت قبول کرنا اگر خرافات نہیں ہے، لغویات نہیں ہے، ناچ گانا نہیں ہے، تو ایک مسلمان بھائی اگر ہماری دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس کی روزی حلال ہو۔ ہاں اگر حلال طیب روزی نہیں ہے، پاک روزی نہیں ہے، تو اس کی دعوت قبول نہ کرے۔ اسی طرح اگر رسوم و بدعات کا معاملہ ہے تو بھی اسے اختیار ہے، اور اختیار ہی نہیں بلکہ اس کو جانا نہیں چاہیے۔ تو دعوت قبول کرنا تبھی مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جب وہ صحیح دعوت ہو، تکلفات نہ ہو، اسراف فضول خرچی نہ ہو، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ داعی یعنی دعوت کرنے والا جب دعوت کرے تو غریبوں کو بھی پوچھے، اور اس دعوت کو آپ نے بہت ہی غلط قرار دیا ہے کہ جس دعوت میں صرف اغنیاء اور مالداروں کو پوچھا جائے اور غریبوں کو محروم رکھا جائے۔ اور سب سے آخر میں آپ نے فرمایا کہ چھینکنے والی کی چھینک کا جواب دینا۔ اگر ایک مسلمان کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اگر اس نے زور سے کہا ہے تو پھر آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اسی بنا پر بہتر یہ ہے کہ چھینکنے والا چھینکے تو اسے الحمدللہ آہستہ کہنا چاہیے، تاکہ دوسرے کے ذمے جواب دینا جو ہے وہ واجب نہ ہو، یرحمک اللہ کہنا واجب نہ ہو۔ آہستہ چھینک کا جواب دے اور چھینکتے ہوئے الحمدللہ آہستہ کہے، یہ بہتر ہے۔ غرض ہے کہ یہ روایت جو بخاری مسلم کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور انہوں نے حضور سے یہ ارشاد نقل کیا، اس ارشاد میں جو مفید خاص اور اہم باتیں بتلائی گئی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔